بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے برکتیں ہونا۔ عرب میں بہت زیادہ قحط پڑا ہوا تھا۔ بنی سعد کی عورتیں بچوں کی پرورش کے لیے مکہ آئی تھیں۔ ان میں سے حلیمہ سعدیہ بھی اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ دبلی پتلی سواری پر آئی تھیں۔ ساری عورتوں کو مکہ کے مالدار گھرانوں کے بچے ملے، حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ ان کو پتہ چلا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ موجود ہیں، یتیم ہیں، اس وجہ سے کسی نے انہیں نہیں لیا۔ جب اس وجہ سے نہیں لیا کہ والد نہیں ہے تو ہمیں پیسے کون دے گا؟ حلیمہ سعدیہ کو واپس ہونے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے قبول کیا۔ آپ کی کمزور سواری جو آتے ہوئے بار بار پیچھے رہ جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر بیٹھے تو اتنا تیز چل رہی تھی کہ قافلہ بار بار کہہ رہے تھے آہستہ چلیں۔ آپ کی بکری جس کے تھن دودھ فاقوں کی وجہ سے خشک ہو گئے تھے، دودھ نہیں آ رہے تھے، وہ آپ دودھ کے بھر گئے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے اور ان کے شوہر نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد حلیمہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھتی تھی۔ ہر طرف جب خوشحالی تھی، لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا تھا، تو حلیمہ سعدیہ کے گھر اتنی خوشحالی ہو گئی کہ پڑوسی بھی ان سے مانگنے کے لیے آتے تھے، اور سارے لوگ اپنے بکریاں چرانے والوں کو کہنے لگے جہاں کہیں حلیمہ کے رضائی بیٹے محمد ہوں وہاں اپنی بکریاں لے کر جانا، کیونکہ ساری جگہ خشک ہونے کے باوجود اس جگہ سے تازہ گھاس مل جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھیں جو بچپن ہی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ ایک فرض کے بارے میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک آدمی آیا اور کہا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے۔ کہا اس کے بعد؟ کہا پھر اپنی ماں سے۔ پھر پوچھا پھر کس سے؟ تیسری مرتبہ کہا اپنی ماں سے اچھا سلوک کرو۔ چوتھی مرتبہ سے پوچھا یا رسول اللہ ماں کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا اپنے والد سے اچھا سلوک کرو۔ ایک سنت کے بارے میں قبر میں نور کے لیے دعا۔ یہ تو سب جانتے ہیں قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ایسی وحشت والا اندھیرا ہوگا کہ جس سے دل پھٹنے کو آ جائیں گے۔ جو بندہ ہی چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں روشنی اور نور ہو، روزانہ یہ دعا پڑھے اللہم اجعل نورا فی قبری، اللہم اجعل نورا فی قبری، کہ اللہ آپ میری قبر میں روشنی پیدا فرمانا۔ ایک فضیلت اور عمل اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور خالہ کی خدمت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میری توبہ کیسے ہوگی؟ یعنی میرے گناہ کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیا تمہاری والدہ ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ بھی فوت ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری خالہ ہیں؟ کہا جی یا رسول اللہ میری خالہ ہے۔ کہ آپ کی خالہ کی خدمت کرو، اللہ اس خدمت کی برکت سے تمہارا گناہ معاف فرما دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا ظلما کثیرا کبیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفرة من عندک